پھر سائل نے پوچھا کہ کیا مسیح موعود اور امام مہدی کا ایک ہی وجود ہوگا یا الگ الگ ہوں گے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا ایک ہی وجود ہو چکا ہے، یہ ایک ہی وجود کے دو نام ہمارے اور دوسرے مسلمانوں میں یہ بنیادی فرق ایک یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی الگ وجود ہے اور مسیح ابن مریم الگ وجود ہے۔ وہ اس لیے مانتے ہیں دونوں کو الگ الگ کہ ان کے نزدیک پرانے مسیح میں دوبارہ آنا ہے، ہمارے نزدیک وہ فوت ہو چکا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس نے آسمان سے اترنا ہے وہ ایک الگ انسان ہے، جس نے امام مہدی کے طور پر زمین سے پیدا ہونا ہے وہ ایک الگ انسان ہے۔ تو دو اماموں کے قائل ہیں، ایک کے نہیں۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ایک کی بھی ضرورت نہیں، اور اب پتہ چلا کہ وہ مسلمان جو حسبنا کتاب اللہ مانتے ہیں ایک چھوڑ کے دو اماموں کو مانتے ہیں، ایک مسیح پرانا اور ایک نیا مہدی۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطابات کیے تھے، یہ دو الگ الگ شخص ہیں، اور اس کے ثبوت میں ابن ماجہ کی ایک حدیث جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جی کا ارشاد ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے لل مہدیو الا عیسیٰ، لل مہدیو کوئی مہدی نہیں ہوگا الا عیسیٰ، عیسیٰ کے سوا، یعنی حضور اکرم کے نزدیک مہدی کا نام ہی عیسیٰ ہے یا عیسیٰ کا نام ہی مہدی ہے، ایک ہی چیز کے دو نام۔ حضرت مرزا صاحب احمدیہ کو ہم امام مہدی مانتے ہیں، اس لیے عیسیٰ بھی آپ کو مانتے ہیں، مسیح موعود بھی آپ کو کہتے ہیں، امام مہدی بھی آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک دو الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب مل رہے تھے۔ ایک خطاب تھا امام مہدی کا اور ایک خطاب تھا مسیح ابن مریم کا۔ دونوں خطابات ہیں جو قرآن نے ایک شخص کو دے دیے، قرآن والا آ گیا، آپ کہتے ہیں ابھی نہیں آیا، یہ جھگڑا ہے ہمارا، سمجھ گئے؟ اچھا، اس کا ایک حل تو آسان ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجدد کا آنا بھی مانتے ہیں نا کہ نہیں؟ ہر صدی کے ساتھ میں مجدد آئے گا، سنا ہوا ہے؟ اب بتائیے 14ویں صدی کو کیا ہو گیا کہ امام مہدی بھی نہ آیا اور مجدد بھی غائب ہو گیا، وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ امام مہدی کا دعوے دار 14ویں کی پیپٹر پر تو صرف ایک مرزا غلام احمد قادیانی، ان کے سوا کوئی نہیں تھا جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ مجدد بھی میں ہوں اس صدی کا اور امام مہدی بھی میں ہوں۔ ان کو تو جھوٹا کر دیا نا فوراً۔ تو اگر وہ جھوٹے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کرنا چاہیے نا۔ آپ نے جب فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا تو وہ مجدد کہاں چلا گیا؟ 14ویں کا مجدد امام مہدی کے ساتھ ہی غائب ہو گیا کہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، جس کا انکار کیا وہی مجدد ہے۔ اگر اس کو مجدد نہیں مانیں گے تو نیا مجدد ڈھونڈ کے دکھائیں، کہیں نہیں ملتا آپ کو، اور 14ویں بھی ختم، 15ویں کا بھی گیا آپ کا مجدد، وہ بھی نہیں آیا۔ 14ویں کے تو مسیح موعود آ گئے، اب 15 کے خلیفہ مسیح موعود کا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ مجدد آتے رہیں گے یہاں تک کہ مسیح موعود آئے گا۔ جب مسیح نازل ہوگا اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوت شروع ہو جائے گی، یعنی مجددیت پھر الگ نہیں رہے گی بلکہ خلافت کی دنیا میں ظاہر ہوگی۔ اس لیے ہم پر تو اعتراض کوئی نہیں آتا، ہم تو جب مسیح کا آنا مان گئے اسی کو مجدد مانتے ہیں، 14ویں کا اسی کو مسیح اسی کو مانتے، اور اس کے بعد خلافت جاری بھی ہوگی۔ اس لیے ہمیں ہمارے اوپر تو اعتراض آتا ہی کوئی نہیں، اعتراض ان پر آتا ہے جو کہتے ہیں نہ مسیح آیا نہ مہدی آیا نہ کوئی مجدد آیا۔ ایک مجدد ہے وہ تو پہلے کے ہیں، وہ تو 13ویں صدی کے ہیں نا، آج کے ثانی تو دوسرے ہزار کے، وہ حضرت سید احمد شہید حضرت مسیح موعود سے پہلی صدی کے تھے، اور الف ثانی کے مجدد شیخ سرہندی کہلاتے ہیں، وہ تو دوسرے ہزار یعنی 11ویں صدی کے مجدد تھے۔
ہو کر جب اگلا ہزار چلا تھا تو 11ویں صدی کے مجدد کا نام ہے مجدد علی ثانی. سارے مسلمان مانتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا رہا اور آخری مجدد جو ان کے علم میں آیا وہ حضرت سید احمد صاحب شہید ہیں جو حضرت مرزا صاحب کے پہلی صدی کے مجدد ہیں. اور جب انتظار تھا کہ امام مہدی آئے گا 14ویں صدی کے متعلق مولوی بہت کچھ کہا کرتے تھے, بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوئے اس صدی پر آنے والا آ جائے گا. جب وہ صدی آئی تو کوئی بھی نہ آیا ان کے نزدیک, ایک ہی آیا جس کو کہتے ہیں جھوٹا ہے. اس نے دعوے کیے ٹھیک ہے لیکن مولوی کہتے ہیں جھوٹا ہے. تو جھوٹا ہے تو سچا کہاں گیا؟ سچا تو دکھاؤ. وہ بھی لائے. اور جب ہم ان سے پوچھتے تھے شروع میں کہ جناب آپ ہی لوگ کہتے تھے کہ 14ویں صدی کے سر پر امام مہدی آئے گا, تو کہتے تھے کہ صدی کا تو ابھی سر شروع ہوا ہے, ابھی دیکھو تو صحیح. حسن نظامی صاحب نے دلی میں جہاں تک لکھا کہ سن 33-34 تک وہ آ جائے گا, کیونکہ تیسرا حصہ صدی کا سر کے اندر ہی آ جاتا ہے. کا بہت اچھا وہ بھی گزر جائے گا, دیکھ لیں گے. وہ بھی غائب ہو گیا, کوئی نہیں آیا. پھر مولوی نے کہا کہ تو بیچ کا ہے اتنا صدی کا, وہاں بھی چلا جائے گا, وہاں بھی کوئی نہ آیا. پھر انہوں نے کہا چلو 4 برابری دو پہ تو آئے گا ہی نا, اور آخر کا آئے گا کہ آخر پر آئے گا. کئی مولوی مجھ سے پیسے کر چکے ہیں پہلے کہ ابھی صدی نہیں گزری, صدی پوری گزرے گی پھر اگر چلا. چنانچہ آخری سال جو تھا صدی گزرنے کا, اس وقت میں جنم گیا ایک دفعہ. وہاں ایک ناصر صاحب تھے, پیشیا خیال تھے لیکن بڑے پکے تھے اس معاملے میں, مجھے دن جانے کی مدد. انہوں نے مجھ سے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ دن نہیں ڈوبے گا 14ویں صدی کا آخری دن مگر امام مہدی ڈوبا ہے. انہوں نے کہا دیکھ لینا بشک. میں نے کہا تعلیم یافتہ آدمی کیسی بات نہیں جاتا ہے. انہوں نے کہا دیکھ لینا بشک, کوئی بھی سکتا اس دن کا سورج غروب ہو جائے جب تک امام مہدی نہ آ جائے. اور وہ سورج بھی غروب ہو گئے. اور 15ویں صدی کا جشن بھی منا لیا, منایا نا. سارے عالم اسلام نے 15ویں صدی کا جشن منایا, اور آنے والا کوئی ہے آیا تھا. آپ کے خیال کے مطابق حضرت سید احمد شہید جو ہے وہ مجدد تھے, اور حضرت مسیح موعود کی طرح نہیں. حضرت مسیح موعود تو امام مہدی بھی تھے, وہ صرف مجدد تھے. پہلے جتنے آئے ہیں مجدد آتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے آنے والوں کی خبر دی ہے. ایک کو صرف مجدد کہا ہے, اور یہ ہر صدی کے سر پر آتے ہیں. ایک شخص ہے بزرگ, اس کو کہتے ہیں امام مہدی ہیں, الامام المہدی. وہ ہر مجدد امام مہدی نہیں ہے, وہ تو سارے مولوی مانتے ہیں, اس کے دیکھیے وہ الگ ہے. مجدد بھی ہوگا اپنے وقت کا, لیکن عام مجدد نہیں, بلکہ غیر معمولی شان کا ہوگا جس کو خدا امام بنائے گا. اب مجدد کا ماننا ضروری نہیں ہے. کسی مجدد کو آپ کہیں مجدد ہے آپ کی مرضی, نہ مانے تب بھی تھی. نام کا مجددوں نے دعویٰ کیا, کئی بہت ہو گیا, بعد میں ان کو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مجدد ہے. تو مجدد کا ماننا بھی ضروری نہیں اور اس کا دعویٰ کرنا بھی ضروری نہیں. لیکن امام مہدی کو خدا نے امام بنانا ہے, اس کا دعویٰ بھی ضروری ہے اور اس کا ماننا بھی ضروری ہے. اس لیے ان دونوں کا فرق ہے. میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے, اس کو آپ بار بار ٹالے نہ اس بات سے. میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں غور کرنے کے لیے سمجھیے اس کو. کہ مولوی کہتے ہیں کہ امام مہدی نہیں آیا 14ویں صدی کے طرف, اور اب یہ کہتے ہیں کہ آنا بھی ضروری نہیں. کہاں لکھا ہے ضرور 14ویں میں آیا؟ وہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم لوگ ہی کہا کرتے تھے, بتاؤ کہاں لکھا تھا اس کو؟ چلو چھوڑ دیتے ہیں جھگڑے کو, کہیں نہیں لکھا. لیکن یہ تو لکھا ہے نا کہ مجدد ضرور آئے گا, یہ تو لکھا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ پوچھ لیجیے, یہ لکھا ہوا, یہ مانگتے ہیں سر, اس میں کوئی جگہ نہیں. تو مجدد جس کا لکھا ہوا وہ کیوں غائب ہو گیا, اور 14ویں کا بھی غائب ہوا, اور 15ویں والے کو بھی ساتھ لے گیا. اور اگر خدا کو 100 سال دے تو اگلا بھی نہیں آئے گا آپ کے لیے, کیونکہ 2 مجدد مس ہو رہے ہیں تو واقعہ ہوا ہے.
जाया करता, ये सिलसिले में शक्ल बदली करते। آئندہ حضرت مہدی کے بعد کوئی مجدد نہیں آئے گا؟ نہیں آئندہ آئے گا تو خلیفۃ خلافت کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں میں کوئی ٹکراؤ نہیں آپس کی باتوں میں. آپ کا مقصد تو ایک مربوط کلام ہے، سلسلہ وار چلتا ہے. آپ کو یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ جن کے نزدیک امام مہدی نہیں آیا ان کو اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے. امام بھی گیا اور مجدد بھی گیا، 14ویں کا بھی گیا اور 15ویں کا بھی گیا، اور آئندہ کی امید نظر دیا. کیونکہ جو لوگ آج زندہ ہیں ان کا آج 100 سال تک زندہ رہنا تو بہت ہی بعید کی بات ہے. شاید کوئی ایک آدھ دو آدمی ہو. آپ کے لیے تو زندگی بغیر مجدد بھی کر دیں گے ساری. اکثر جو لوگ آج موجود ہیں انہوں نے تو کسی نے 10 سال رہنا، کسی نے تو کل بھی مر سکتا ہے، آج بھی مر سکتا ہے، لیکن عموماً میں بات کر رہا ہوں. پہلے قوم کے آج جو اس 15ویں صدی کے سر پر کھڑے ہیں ان کے لیے نہ 14ویں کا مجدد کوئی آیا نہ 15ویں کا آیا، اور ان کے لیے یہ بھی امید بہت ہی بعید کی بات ہے شاید ہو کہ دونوں میں سے ایک آدمی ہو جو 16ویں صدی بھی دیکھے. تو یہ تو قسمت قوم بھی جاری ہے. یہ تو ہماری نہیں کہ جس کے زمانے میں مجدد قائم ہو چکے ہیں کسی بچائے بھی کوئی مان بھی لا سکتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی. یا آپ یہ مانیں کہ مسیح آ چکا ہے پھر آپ کا حق ہے کہ کہیں مجھے مسیح کے بعد مجدد خلیفہ مانیں گے. لیکن جو یہ مانتے ہیں کہ مسیح نہیں آیا ان کا کیا حق ہے کہ مجدد کو بند کر دیں؟ یہ خلیفۃ الرسول ہے یا خلیفۃ المومنین؟ خلیفۃ المومنین ہے. خلیفۃ المسیح کے ساتھ حضرت ابو بکر خلیفہ تھے کہ نہیں؟ خلیفۃ الرسول تھے نا. ان کے لیے بھی خلیفہ تھے جو آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. بتائیے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے ان کے لیے بھی خلیفہ تھے نہیں تھے نا. تو یہی الفاظ جو مسیح موت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے خلیفہ. آپ کا کیا نظریہ؟ وہی نظریہ جو آپ کا ہے. آپ کا نظریہ امام مہدی کے منکرین کے متعلق کیا ہے بتائیے، ضرور سے بتائیں. کافی ہو جائے گا. اب ہم یہی مانتے ہیں، ہم یہی مانتے ہیں. بالکل آپ نے اور میرے میں اختلاف ہی کوئی نہیں. جو آپ کا عقیدہ ہے میرا چوتھی سے بھی وہی عقیدہ ہے. کیونکہ آپ کے عقیدے میں میں لڑاف نہیں ہوتا، میرے عقیدے سے آپ لڑاف نہ ہو. ایک میں سوال ہے. اور کوئی چاہے دیکھیں انہوں نے کوئی کنوینسی نہیں کی. آدمی بہت شریف نہ بنائے. علمی سوال کیے ہیں جو نہیں سمجھ آئی پوچھا ہے. اس طرح سوال کرنے چاہیے. تو مولوی تجویز آ جائے تو اسی کو ڈال دیتا ہے، مجلس کا بڑا خراب کر دیتا ہے. جتنا سخت سے سخت سوال ہو بے شک شوق سے کریں، کوئی ناراضگی کی بات نہیں. شادی کے دن میں سوال ہے اس کو کرنا چاہیے. لیکن جب بات سمجھ آ جائے تو سفر کا تقاضا بھی وہ قبول ہو جائے.